اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ قربانی کس کو دینی چاہیے، قربانی کیوں ضروری ہے، اور قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کا انعام، انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا تھا، اور جو انسان قربانی کرتا ہے اس انسان کو کیا ملتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا، تو اس خواب کا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا اور اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول فرمایا اور کہا کہ ابا، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا انعام دیا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا پورا اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جو کہ قربان کیا گیا۔ تو قرآن پاک میں ان الفاظ کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو اس کا فدیہ بنا دیا، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 107 میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے اخلاص کا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قربانی کو انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ انسان کی جو خلوص ہے، خالص نیت ہے، جو ارادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور اس کی بنا پر پھر انسان کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے قربانی کا، یہ ہمیں تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے، اور اس دن کی یادگار کے طور پر ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں، اور اللہ کو ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ہی ان کے خون پہنچتے ہیں، لیکن اس کو تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور اس کے حکم کی تعمیل میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، اور یہ واقعہ ہمیں اخلاص، وفاداری اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کی ایک مثال دیتا ہے ہمیں۔ اچھا، قربانی کس کو دینی چاہیے، یعنی سب سے پہلے کہ قربانی کس انسان پر واجب ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ کہ جن کے ہاتھ میں تمام دنیا کے خزانے موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے، لیکن قربانی وہ بھی ہر سال کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن قربانی ہر سال 2 دیا کرتے، ایک اپنے نام کے اور ایک اپنی امت کے نام سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد حضرت علی ہمیشہ 2 قربانیاں کیا کرتے، ایک اپنی اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کیا کرتے۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ ضرور انسان قربانی کرے۔ صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو قربانی کرتا ہے تو اس انسان کو جو جانور وہ ذبح کرتا ہے، اس انسان کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور جو جانور کے بال ہوتے ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں جانوروں کی کھال کے اوپر، تو اس سے بھی زیادہ دگنا اللہ تعالیٰ اس انسان کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ ثواب حاصل کرنے سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے، لیکن جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں وہ ضرور دیں۔ اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے، یعنی کس کو دینی چاہیے قربانی؟ تو قربانی واجب ہونے کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ صاحب نصاب یعنی سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس بنیادی ضروریات مثلاً رہائش ہے، لباس ہے، کھانا ہے، یا زائد مال یا دولت جو اس کے پاس موجود ہو، اس کے اوپر کیا ہوگا، قربانی ہوگی۔ یعنی مال کی مقدار جس طرح زکوٰۃ کی ہوتی ہے اسی طرح قربانی کی بھی ہوتی ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کے برابر اگر کسی کے پاس رقم ہوگی یا مال ہوگا یا نقدی رقم ہوگی تو پھر اس انسان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔
اور یہ مال قرض یا ضروریات، یعنی اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو تو وہ جو قرضہ نکال کر پھر اگر اس کی مالیت اتنی بن رہی ہے تو پھر اس انسان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی نابالغ بچے جو ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل بالغ مرد ہو عورت ہو ان کے اوپر پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مسافر نہ ہو، یعنی وہ اپنے وطن میں موجود ہو، مقیم ہو، لیکن اگر کہیں پر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن دیں، ایسا نہیں ہے کہ عید کے دن 3 گزر چکے اور اس کے بعد پھر دیں کہ ہمیں جانور نہیں ملا، تو وہ قربانی کی قضا نہیں ہے، یہ قربانی پھر ضائع ہو جاتی ہے۔ تو قربانی کا وقت جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ ان دنوں میں جو بندہ قربانی دے گا اس انسان کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کسی پر قربانی نہ بھی واجب ہو، یعنی کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس کو شوق ہے دینے کا، تو وہ قربانی اس کے لیے مستحب اور نیک عمل ہے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو، اس جانور کے جتنے بھی بال ہیں اس کے برابر جو ہے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اب جیسے اسلامی بہنیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ انہیں اتنا شوق ہوتا ہے کہ پورا سال وہ پیسے جمع کرتی ہیں اور قربانی پر، تاکہ ہم اپنی قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو آپ کو اس کا ضرور اجر و ثواب ملے گا، یعنی یہ آپ کی نفلی عبادت ہوگی اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو قربانی جو ہے یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور تقوی اختیار کرنا ہے، نہ کہ دکھاوا کرنا ہے اور نمود و نمائش نہیں کرنی، نہ کہ یہ کہنا ہے کہ لوگ کہیں گے فلاں بندہ ہے، فلاں چودھری صاحب ہے، اس نے اتنے لاکھ کا جانور لے لیا ہے، اتنے کروڑوں کا لے لیا ہے۔ ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف انسان کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ قربانی کوشش کرنی ہے ایسے گھروں میں گوشت قربانی کا پہنچایا جائے کہ جن گھروں میں قربانی نہیں ہوئی، یعنی اپنے ہر انسان اگر اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے علاقے میں لسٹ بنا لے کہ فلاں فلاں گھر میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہی کہ فلاں فلاں گھر میں قربانی نہیں ہو رہی، چلے ہم کیا کریں گے، قربانی ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں گے، ان کے گھر تک پہنچائیں تاکہ جو آپ کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی پورا ہو جائے اور غریبوں کی بھی مدد ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔